آپ کو کیا کرنا ہے، فوراً والدین کو بتانا ہے، یا اپنی ٹیچر یا پرنسپل کو اطلاع کریں، یا چرچ کے خادم کو بتائیں کہ آپ کو کوئی ورگلا رہا ہے، کہ کتنے دنوں سے آپ کو کوئی تنگ کر رہا ہے یا پریشان کر رہا ہے۔ یہ نہ کریں کہ اس کو چھپا کے رکھیں کہ پتہ نہیں گھر والوں کو بتایا تو وہ کیا کریں گے، وہ ہمیں برا بھلا کہیں گے کہ شاید ہماری بچیاں غلط ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں۔ آپ انفارم کریں کہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ کم عمر بچی جو ہے وہ بیوی نہیں ہوتی، یہ جہالت ہے۔ اگر ہم کسی چھوٹی بچی کو اس کی شادی کر دیتے ہیں جس کو اپنی بھی سمجھ نہیں، وہ کیسے اپنے خاندان کو چلائے گی؟ وہ چلا نہیں سکتی اپنے خاندان کو، بلکہ وہ خاندان تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو ایک سمجھدار ماں ہی اپنی بچی کو یہ چیزوں سے گائیڈ کر سکتی ہے، اور نہ ہی ایمان جو ہے وہ زبردستی سے تبدیل ہوتا ہے۔ اور تعلیم آپ کا حق ہے، آپ کا مستقبل بہت قیمتی ہے، کیونکہ ہم نہ تو اپنی بچیوں کو اسکول سے روک سکتے ہیں، اور ویسے بھی کیوں ہم روکیں؟ یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم روکیں تاکہ ہم اور جو ہے پستی کی حالت میں جائیں، لیکن نہیں، ہم سب سے مین چیز جو ہے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے کلام مقدس میں ایسا مضبوط بنا دیں کہ وہ ان چیزوں کی طرف نہ دیکھیں۔ اور ایک جو ماں ہے، اگر وہ خود دعا کرتی ہے ڈیلی گھر میں، تو اپنے بچوں کو بھی لے کے بیٹھے گھر میں، تاکہ وہ بھی بچے دعا کریں، ان کے مستقبل کے بارے میں ان کو کلام کی مضبوطی کے بارے میں بتائیں، اپنے مذہب کی مثبت باتیں بتائیں کہ دیکھیں ہمارے مسیح نے ہمارے لیے جان دی، اور ہم اتنی جلدی ڈر کیوں جائیں؟ اس لیے کیوں ڈریں؟ کیونکہ کلام مقدس جو ہے وہ ہماری پاور ہے۔ جو ہمارے پاس اتنی بڑی کتاب ہے وہ ہم اس سے دور نہیں جا سکتے، بلکہ اس میں ہم اور مضبوط ہوں۔ اور خاص کر کے یہ ہے کہ مائیں جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ڈیلی روٹین میں پریئر میں رکھیں، اور سنڈے اسکول لازمی بھیجا کریں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ اسپیشل کوئی خاص سنڈے اسکول ہی ہو تو اسی میں بھیجیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جہاں بہتری آپ کو لگ رہی ہے کہ اچھی تعلیم ہے ادھر سنڈے اسکول کی، آپ وہاں بچوں کو بھیجیں تاکہ بچے اپنی بائبل کو، اپنے مذہب کو جانیں، کیونکہ وہاں بڑی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو جاننے کے لیے ملتی ہیں بچوں کو کہ جو ہم خود گھر میں ان کو گائیڈ نہیں کر سکتے۔ کلام مقدس میں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو بچے، چھوٹی بچیاں، ہماری جو نوجوان بچیاں ہیں وہ بھی یہ سیکھتی ہیں، تو جو برائی ہوتی ہے اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ بچے۔ اور یہ نہیں کہ آپ ایک ٹائم اگر پریئر کر لی ہے تو بچی کو کہا ہے تو بچی کہہ رہی ہے میں نے نہیں کرنی، ماما آپ کر لیں، لیکن نہیں، آپ اس کی روٹین بنائیں۔ جب ایک بچہ نہیں کر رہا اس کی روٹین بنائیں گے تو خود بخود ہی وہ اس کی طرف آئے گا، اور ایسا ممکن ایک ماں ہی کر سکتی ہے۔ آپ اپنی بچیوں کی تربیت ہی اسی طرح سٹارٹ سے ہی کریں کہ بچیاں جو ہیں وہ اچھے طریقے سے اپنے مذہب کو بھی، اپنے والدین کی عزت کو دیکھیں، اور بچیاں کوشش کریں کہ دوسروں کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہ ہوں۔ اور خاص کر کے یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ ہم نہ تو ایسا کر سکتے ہیں کہ اس ڈر کی وجہ سے اپنی بچیوں کو جو جاب کرتی ہیں آفس وغیرہ، کالج وغیرہ، یا ہم کہتے ہیں کہ آپ گھر بیٹھ جائیں۔ بعض پیرنٹس، کیونکہ کافی زیادہ ایسا ہوا ہے ہمارے اسکول میں کہ بچوں کو انہوں نے گھر بٹھا لیا ہے کہ ہم تو ڈر گئے ہیں کہ گلیوں میں کہیں ایسا نہ ہو زبردستی ہمارے بچوں کو لے کے تو شادی کر کے تو چلے جائیں، ہمیں پتہ بھی نہ چلے۔ لیکن نہیں، ہم کیوں ڈریں؟ خداوند یسوع مسیح ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کی قوم ہیں، تو ہم کیوں ڈریں؟ جب ہمیں اتنا حوصلہ اور تسلی ملتی ہے تو ہم ان چیزوں سے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اس کا ڈٹ کے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اور ڈٹ کے مقابلہ ہم تب بھی کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی دعا میں مضبوط رہیں گے تو پھر کر سکتے ہیں۔ اور دعا یہ نہیں کہ 5 یا 10 منٹ کی کرنی ہے، بلکہ یہ جو جب بھی ہمارے اوپر مصیبت یا کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ صرف اسی وجہ سے ہی آتی ہے جب ہم دعا کو، ہم کاموں کے لیے اتنا ٹائم نکال لیتے ہیں لیکن دعا کے لیے بہت کم ٹائم نکالتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چلیں 5 منٹ 10 منٹ دعا تو آج میں نے کی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ دعا اتنی نہیں کرنی، بلکہ اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو ساتھ لے کے کم از کم آدھا پونا گھنٹہ جو ہے روٹین وائز میں رکھیں، آہستہ آہستہ اپنا ٹائم بڑھائیں، تاکہ بچیاں بھی میں زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں گی تو ان کے مائنڈ بھی بدل جائیں گے ان چیزوں سے۔
اور بڑی بچیوں کے لیے یہ ہے کہ سختی سے نہیں بلکہ پیار سے پیش آئیں. صرف میں یہ نہیں کہہ رہی کہ صرف پیار سے ہی پیش آئیں, یہ بھی ہے ساتھ کہ جہاں ڈانٹ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ڈانٹنا بھی پڑتا ہے بچوں کو. اور خاص کر یہ دیکھیں کہ بچی جو ہے وہ باہر اگر جا رہی ہے کھیلنے کے لیے یا کسی کے گھر جا رہی ہے, وہ کیسے لوگ ہیں. بچی ہماری کھیل کے آ رہی ہے, وہ کہاں سے آ رہی ہے. اور یہ ماؤں کی ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو غور سے دیکھیں, ورنہ پھر بعد میں ہم یہی چیزوں سے پس کر رہ جاتے ہیں, اینڈ پہ اپنی بچیوں کو گھروں میں بٹھا لیتے ہیں. اور خاص کر کے یہ بھی چیزیں دیکھا کریں کہ چھوٹی بچیوں کے پہناوے کا خیال رکھا کریں کہ ان کا لباس کیسا ہے. اگر ہم چھوٹی بچیوں سے ان چیزوں کا خیال رکھیں گے, کیونکہ ہم کہہ دیتے ہیں کہ چھوٹی ہے کچھ نہیں ہوتا, اس کو جیسا مرضی ڈریس پہنا سکتے ہیں ہم, ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ چھوٹی بچیوں کو اچھا پہنائیں گے تو بڑی ہو کے بھی وہ اسی طرح ہی لباس میں رہیں گی. اور خاص کر کے یہی میری ریکویسٹ ہے بچیوں سے, نوجوان اور چھوٹی جتنی بھی بچیاں ہیں, کہ باہر نکلتے وقت خاص کر کے آپ بعض بچیاں ہیں, میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ سر سے دوپٹہ اتار لینا, گلے میں ڈال دینا, وہ سمجھتی ہیں یہی فیشن اور خوبصورتی ہے. لیکن نہیں, یہ نہیں ہے. جس کے سر پہ دوپٹہ ہوتا ہے نا وہی خوبصورتی ہوتی ہے. اور اپنے آپ کو اگر ہم نے کسی کے سامنے لانا ہے تو یہ نہیں. تو اور آپ کبھی یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے بڑا فیشن کیا ہوگا دوپٹہ اتار کے پھر بھی لوگ اس کی طرف ہی دیکھیں گے, ہوتا ہے ایسا. تو میں اپنی بہنوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی چھوٹی بچیوں کا, بڑی بچیوں کا بھی خیال رکھیں تاکہ وہ ان چیزوں کی طرف نہ جائیں, وہ صرف اپنے مذہب میں رہیں. اور بچیاں پریئر میں زیادہ سے زیادہ ٹائم سپینڈ کریں, بائبل پڑھیں, سنڈے اسکول جائیں, چرچ میں لازمی جایا کریں. اور اسی سے ہی ہماری بچیاں جو ہیں اس قابل ہو جائیں گی. ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ لڑیں, بلکہ ہمارا خدا یسوع مسیح ان کے ساتھ لڑے گا, ہم بھی ان کے ساتھ لڑیں گے.